ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں جو خاص کر جو اردو اخبارات ہیں انہوں نے امریکی جو ریاست لاس اینجلس اور دیگر شہروں کو کوریج دیا ہے جہاں کرفیو لگا دیا گیا۔ امریکہ میں اب حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تو دیکھیں گے آخر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور اللیگل امیگرنٹس یعنی غیر قانونی طور پر امریکہ میں جو مقیم لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی نے یہ کیوں تشدد کی رخ اختیار کر لیا اور فوج کو طلب کر لیا گیا۔ نیشنل گارڈ یعنی الائٹ فورس جو امریکہ کے دفاع کے لیے لڑنے والی ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئی۔ تو دیکھیے کئی شہر ٹیکساس، لاس اینجلس، واشنگٹن، آسٹن، نیو یارک، نیو جرسی، یہ پورے علاقے متاثر ہیں۔ تو دیکھیں گے یہ بڑی خبر کا ہم نے احاطہ کیا ہے۔ غزہ ایک اور دھوکہ، نہیں وہ 2-3 بار ایسا ہو گیا، غذا کے بدلے آپ کو گولیاں کھانی پڑی، اب غذا دینے والے ہیں، پھر وہی ہوا 100 سے زائد اموات۔ دیکھیے آپ، اور ایک گلوبل مارچ نکالنے کی بات ہو رہی ہے اور امریکہ کہہ رہا کہ فلسطین کچھ نہیں، بلکہ اب کینیڈا، برطانیہ اور کئی ممالک، پولینڈ وغیرہ نے اسرائیلی وزراء پر کچھ پابندیاں لگائی ہیں۔ خیر یہ دکھانے کے لیے ہے، کیا ہو سکتا ہے، اسے ہتھیار تو دے رہے ہیں وہ لوگ۔ تلنگانہ میں KCR گھوش کمیشن، یہ کیا معاملہ ہے؟ گھوش کمیشن کیا ہے اور KCR کو کیوں کل کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑا؟ برطانیہ سے خبر آئی ہے، برطانیہ کے میئر نائٹ ہوڈ یعنی رستم، کنگ چارلز کی طرف سے ان کو رستم کا خطاب۔ ایسا کیا ایسی وجہ تھی کہ ایک غیر برطانوی شخص جو لندن کے میئر ہیں انہیں نائٹ ہوڈ دیا گیا ہے اور وہ سر صادق خان ہو گئے؟ تو دیکھیے خبر تو ہم تو 2 لفظوں کی ہے یہاں، لیکن خود انگلینڈ کے اخبارات نے کیا لکھا ہے ان کے بارے میں تو دیکھیں گے۔ گارڈین بڑا اخبار ہے، انگلینڈ سے شائع ہونا، دنیا کے بڑے اخباروں میں نام ہوتا ہے، تو یہ نائٹ ہوڈ کیوں دی گئی ان کو؟ نائٹ ہوڈ، رستم۔ تو دیکھیں گے رستم صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ رستم صاحب کو علامتی تلوار وغیرہ اور کنگ کے پیلس میں ایک بڑا سمان، تو بہت سی باتیں ہیں۔ اور آج کل آپ سوشل میڈیا کھولتے آپ کو ملے گا ہنی مون ٹرر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے وہی خبر ہمارے پاس سب سے زیادہ ہو گئی ہے اور بڑا عجیب لگا۔ ٹھیک ہے ایک لڑکی نے ٹھیک ہے شادی کے کچھ دن کے بعد اپنے ہی شوہر کو ختم کر دیا، لیکن کیونکہ ہیجان اور بڑی مسالے کی اسٹوریاں، ہمارے پاس مسالے کی مرچیاں ملتی ہیں نا، اس طریقے سے مسالے کی یہ مرچیاں ہم کو کھلائی جا رہی ہیں۔ گالی جناردن ریڈی بھی خبروں میں ہیں، روس اور یوکرین، یہ کیا چل رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے، یہ بھی اور بہت سی خبریں ہیں، کوشش کریں گے ناظرین ہم ان پر۔ اور ایران امریکہ بھی چل رہی ہے، دیکھیے اب ایک اور دور کی بات چیت، یہ آخر کب ختم ہو گئی یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ناظرین آج جمعرات کا دن ہے جو ہے 15 ذی الحج اور 12 جون۔ تو آتے ہیں پہلے لاس اینجلس، ایک ہفتے سے ہم خبریں دے رہے ہیں، ایک ہفتے سے تشدد ہوا، سرکاری گاڑیاں، خانگی دکانیں، یہ سارے لوٹ بھی جا رہے ہیں، جلا بھی جا رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ دیکھیے لاس اینجلس میں یہ ہوا کہ وہاں جو اللیگل امیگرنٹس کے خلاف بڑے پیمانے پر ہوم لینڈ سیکورٹی، جو ان کی سیکورٹی ہے وہ اور ان کی دیگر ایجنسیوں کی طرف سے بڑی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ اور یہاں جو ہے لاس اینجلس میں جو صوبائی حکومت ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے، تو اب فیڈرل گورنمنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ چلاتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ شاید اتنا کام نہیں کر رہی ہے، لہٰذا یہاں سے
غیر جو قانونی طور پر یہاں جو امیگرنٹس ہیں ان کے خلاف بڑی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، اور یہاں جو امیگرنٹس ہیں ان میں زیادہ تر میکسیکن ہیں، اور جو صوبائی حکومت ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ امیگرنٹس اگر کو نکال دیا بھی جاتا ہے تو ہمارا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو ایسے نہیں نکالا جا سکتا ہے، فیز وائز نکالنا سکتا ہے، وہ بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا ہماری جو سروس سیکٹر ہے، کیونکہ یہ میکسیکن زیادہ تر سروس سیکٹر میں ہے۔ تو یہ ان کا یہ کلیش ہے، یعنی فیڈرل یعنی سینٹر، جیسا ہمارے پاس سینٹر اور اسٹیٹ ہوتا ہے، امریکہ میں فیڈرل اینڈ پروونس ہوتا ہے، تو ایک بڑا معاملہ ہو گیا۔ تو اب چونکہ وہ پوری دنیا کے چودھری ہیں، انہوں نے بولا ہاں ایسا کیسا ہے، نہیں، پر تشدد ہوا، بڑے پیمانے پر گاڑیوں کو، املاک کو، دکانوں کو لوٹا گیا، جلایا گیا۔ اس کے بعد وہاں فوج بھی اتار دی گئی، جو نیشنل گارڈ جو ہوتے ہیں ان کے بڑی ایلائٹ فورس ہوتی ہے وہ اتار دی گئی، میرینس یعنی یہ بھی بڑی فوج ہوتی ہے جو باہر جنگوں میں لڑنے والی فوج ہوتی ہے وہ بھی اتار دی گئی۔ تو اب وہ بھی لوکل پولیس کے بغیر کسی توثیق کے، تو فیڈرل پروونس جو ریلیشن ہے، جیسا ہمارے پاس سینٹر اسٹیٹ ریلیشن ہوتے ہیں، وہاں بھی ویسے بگاڑ ہو گیا۔ شاید اس نے سیکھا ہوگا یہاں سے، ہندوستان سے، مودی صاحب کر رہے ہیں تو میں کیوں نہیں کروں، تو یہ حساب ہوا، وہ جلنے لگا۔ اب کرفیو لگا دیا گیا۔ اب کرفیو میں لوگ تو کہتے ہیں کہ امریکہ میں کبھی کرفیو نہیں لگتا، نہ کبھی لائٹ جاتی ہے، دیکھیے وہاں بھی کرفیو بھی لگ گیا، مصیبتیں بھی شروع ہو گئی، وہ ہو گئے۔ اب یہ پھر دیگر شہروں میں، ٹیکساس میں شروع ہو گیا، واشنگٹن میں شروع ہوا، آسٹن میں شروع ہوا، نیو یارک میں شروع ہوا، نیو جرسی میں شروع ہوا۔ یہ سارے شہروں کے نام آج اخباروں میں لیے گئے۔ بڑی پریشانی پھیلتی جا رہی ہے، چونکہ امریکہ کا جو سروس سیکٹر ہے وہ بنا امیگرنٹس کے نہیں چلنے والا ہے۔ آج جیسا کہ گلف کی مثال دیتا ہوں، میں کل بھی میں نے بات کی آپ سے اس بارے میں، گلف میں بھی بنا امیگرنٹس کے یہ جو غیر مقیم ہے ان کے بغیر سسٹم کام کرنے والا نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب نیشنل لوگوں کو جیسا سعودیائزیشن ہو رہا، سعودی عرب کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، برابر اچھی بات ہے، عورتوں کو بھی لایا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سروس سیکٹر ہے وہ شاید ابھی اتنا نہیں ہوا ہے کہ پوری طریقے سے ریپلیس کر دیا جائے۔ تو یہی حال امریکہ کا بھی ہے۔ امریکہ کی جو ترقی، امریکہ کا جو بھی مادی ترقی کا جو راز ہے وہ امیگرنٹس کی وجہ سے ہے۔ دنیا سے اچھے اچھے ذہن ترقی کے لیے، اپنی جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے وہاں آتے ہیں اور اپنے جوہر دکھا کر وہاں جو ہے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، لیکن اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں یہ لوگ کہاں ہیں، ٹھیک ہے پڑھیے بھاگیے یہاں سے۔ تو دیکھیے، تو یہ بڑی صورتحال کے طور پر کئی خاص کر اردو کے اخبارات نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ دیگر اخبارات میں بھی خبر آئی ہے کہ کس طریقے سے وہاں کرفیو لگا دیا گیا اور بڑی صورتحال ہوئی۔ اور دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ شاید پتہ نہیں امریکہ کو کس طرف لے جائیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جانور ہیں، دشمن ہیں، اور یہ سیریا یا عراق جیسی صورتحال یہاں پیدا کر دیں گے۔ سیریا اور عراق میں ایسا ہی ہوا ہے۔ تو دیکھیے ان کا جو کمپیریزن ہے، یہ ان کو انسان نہیں سمجھتے، عراق کے لوگوں کو ہو یا سیریا کے لوگوں کو ہو، یہ انسان نہیں سمجھتے، اس لیے کہنے جانور۔ تو یہ تقابل بھی کرنے کا جو انداز ہے تو یہی وجہ ہے کہ اب جب کسی کو بگاڑ کے لیے ہوتا ہے تو ایسے لوگ دنیا میں وجود میں آ جاتے ہیں اور وہ صاحب اقتدار، صاحب اختیار بھی ہو جاتے ہیں جب بگاڑ کی بات آتی ہے۔ اچھے لوگ بھی آتے ہیں تو اس سے سدھار شروع ہوتا ہے، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو بگاڑ کی طرف امریکہ کو لے جا رہے ہیں۔ دوسری جہاں تک خبر کا تعلق ہے وہ ہم نے انتخاب کیا ہے ملک کی صورتحال سے۔ ملک میں کس طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی مودی حکومت کے 11 سال کے جشن منا رہی ہے، مختلف ایونٹس کیے جا رہے ہیں، اور کہیں آپریشن سندور کے حوالے سے اس کو گلوریفائی کرتے ہوئے جو ہے یاترائیں نکالی جا رہی ہیں۔ تو اس پر اپوزیشن کا کافی معاملہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ کس طریقے سے، یعنی خاص کر کانگریس، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس، یہ تین بڑے ہیں، تو ان کا ماننا ہے کہ دیکھیے پہلگام میں جو سیکورٹی کا لیپس ہوا ہے
اس پہ حکومت نے جواب دہی سے بچنے کے لیے سارا کھیل کھیلا ہے. کون جواب دے گا؟ پہلگام میں کیا ہوا، کس کی وجہ سے ہوا، کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ پارلیمنٹ کے اجلاس کی طلبی کی ہم بات کر رہے تھے، خصوصی اجلاس کی نہیں ہوا. اب تو خیر وہ ریگولر مانسون اجلاس جو آئندہ مہینے طلب کرنے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. تو یہ ایک ٹکراؤ یقیناً یہ چیز ہو رہی ہے. اور رہی بات دیگر، یعنی دیکھیے ابھی بھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ کل جماعتی جو پارلیمانی وفد ہے وہ وزیر اعظم سے ملا، کل تصویر بھی دی گئی، اس پہ بات بھی ہوئی. لیکن اب اس پر بھی کانگریس نے سوال کیے، جبکہ کانگریس کے بھی لوگ اس میں شامل تھے. کہا کہ ایک تماشا ہوا برا نہ ہوا، یہ لفظ استعمال کیا گیا. وہ ایک تماشا ہی ہوا بالکل، اور کچھ نہیں. اب دیکھیے اس کی وجہ سے یہ کیا پاکستان کو عالمی برادری میں سرزنش ملی، یا کسی نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کم کیے، بلکہ الٹا اثر دیکھا جا رہا ہے. تو یہ کانگریس کے جو قائدین ہیں ان کی جو بیانات آئے ہیں آج اخباروں میں ہیں، دیکھیے آپ، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا اثر الٹا ہو رہا ہے. جو اینٹی ٹیررسٹ فورم ہے اقوام متحدہ کا، کل بھی ہم نے بات کی اس پر بھی، اس کا جو صدارت کی نائب صدارت ہے وہ پاکستان کو دی گئی ہے، پاکستان کو امداد دی گئی ہے، اور بلکہ پاکستان کے ساتھ اب تجارتی بات چیت بھی ہو رہی ہے. یہ چیز یہ ہوئی. اور دوسری طرف امریکہ اور چین کے ریلیشن میں اب دیکھیے یہ بھی ایک بڑی خبر بنی عالمی اخبارات کی. چائنا کا اخبار ہے جو ہے وہ ہے واشنگٹن پوسٹ ہے، یہ بڑا اخبار ہے. اس نے ایک طرف ٹرمپ کی فوٹو، ایک طرف زی کی فوٹو جو چین کے صدر ہیں ان کی تصاویر دی اور کہا کہ یہ ڈیل ہو گئی. جبکہ دیکھیے ڈونالڈ ٹرمپ یعنی آپ اس لوگوں کو ڈراتا ضرور ہے، جو لوگ ڈر جاتے ہیں ان پہ وارد ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہندوستان کا معاملہ ہے. لیکن جو اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں ان کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیتا ہے. یہ آپ پوری سیکوینس دیکھیے. یعنی ٹیرف کا اعلان کیا گیا، وہ بھی ٹیرف بڑھتے 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 جو ٹیرف ہے 235% بڑھا دیا تھا چین کی اشیاء پہ. چین نے کہا کہ بھائی ہم بھی تیرے باپ ہیں، کہا کہ تیری اشیاء پر ہم بھی یہ کر دیں گے. ٹکراؤ ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بہت معاملہ یعنی ٹریڈ وار پوری شدت پہ ہے. جبکہ آپ آنکھیں دکھائیں اس کو، ٹھنڈا ہو گیا وہ. نہیں اپن مل کے بات کریں گے نا، ٹھیک ہے چلو. اب تو بڑی خبر ہے دیکھیے عالمی اخبارات کی، یعنی یورپ، امریکہ، پھر ہندوستان کے اخبارات نے بھی اس کو دیا، تصویر بھی دی ہندوستان کے اخبارات نے. تو خیر ابھی یہ دونوں کی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن جو دونوں ممالک کے وفود ہیں ان میں یہ اتفاق رائے پیدا ہو گیا کہ ہم ٹیرف کے اوپر ہمارا اگریمنٹ ہو گیا ہے. چلیے اب دیکھیے امریکہ میں، آپ جو کئی ہمارے ناظرین ہیں جن کے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں ان سے پوچھیے ٹیرف وار کی وجہ سے اشیاؤں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، گھر کا بجٹ کتنا چلے گیا. جو گھر جو ہے $1,000 میں جانے کا تھا وہ گھر کا خرچہ $1,600 ہو جا رہا ہے. ایک اندازہ بتا رہا ہوں، ہر گھر کا الگ الگ معاملہ ہے، مگر ایک ایوریج خاندان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ حساب سے بتا رہا ہوں. پوچھیے وہاں کے لوگوں سے، پوچھیے وہاں کیا صورتحال ہو رہی ہے. ایک تو امیگرنٹس پر تلوار لٹک رہی ہے، اسٹوڈنٹس پر تلوار لٹک رہی ہے. دوسرا ٹریڈ وار کی وجہ سے کموڈیٹیز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر چلی گئی ہیں. یعنی ایسا دکھتا ہے کہ جیسا بولتے ہیں نا، میں گنجے کو ناخن دے دیا قدرت نے، وہ ڈونالڈ ٹرمپ ہے. اب وہ کھجا 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 اس کے بعد سر زخمی ہو جاتا ہے. اس کا تو نہیں ہو رہا، امریکن کا سر زخمی ہو جا رہا. تو یہ پوری طریقے سے سچویشن ہے. چین کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو بڑی اچھی بات. اب رہی بات ہندوستان کے ساتھ. اب دیکھیے ہم بھی لال آنکھ دکھانا ایسا نہیں، ارے تو ہے تو ہم بھی تیرے باپ ہیں کہنا، یہ ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہے، شرافت ہے نا ہمارے پاس. تو خیر انٹرنلی ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، تو لیکن باہر جاتے ہی ہم بہت شریف ہو جاتے ہیں. تو امریکہ نے آنکھیں دکھائی تو ہم نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی. اب معاہدے کی بات ہو رہی ہے تو خیر کیا ہوگا پتہ نہیں. البتہ پاکستان ہمارا پڑوسی، جس پر ہم نے دہشت گردی کے حوالے سے کافی مہم چلائی ہے، اس کے وفود کو بیٹھ کر، اب واشنگٹن میں ہے ان کا وفود پاکستان، ان کے ساتھ ڈیلنگ ہو رہی ہے. چین کے ساتھ ہوئی، اب کل کی خیال ہو سکتی ہے خبر کہ ایک اور خبر نکل کر آ گئی کہ پاکستان کے ساتھ ڈیلنگ ہو گئی. پھر ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ یہی چیزیں ہیں
جو اگر اس پر کوئی جواب دہی پہلے پوچھتا ہے، ارے بھائی آپ جواب دیجئے نا، آپ اختیار میں ہیں، آپ اقتدار میں ہیں، نہیں آپ دشمن ہیں ہمارے، تو خیر دشمن ہی وہ صحیح دیکھتے ہیں. تو یہ ایک چیزیں ہیں جو بین الاقوامی سطح پر ہیں، مقامی سطح پر بھی ہیں. لیکن غزہ کی جو سچویشن ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور دیگر خبروں پر بھی بات کریں گے کہ امریکہ اب فلسطین کی دو مملکتی جو تجویز تھی خود امریکہ کی، اور اس سے پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. کہا کہ نہیں، اب یہ علاقے کو ہم پورا اسرائیل مان لیں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ پھر یورپ کے کئی ملک جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس نے اسرائیل کے کچھ عذرا پر پابندی لگائی ہے. تو خیر ایک علامتی ہے، تو دیکھیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین، ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. اب اس حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں غزہ اور اس سے متعلق خبریں. دیکھیے، غزہ میں 3 مرتبہ یعنی فوڈ سپلائی کے کاؤنٹر کھولے گئے، اور تینوں مرتبہ بھی اسرائیلی فوج نے ان پر گولیاں چلائیں، ان پر شل ڈال دیے، بختر پن گاڑیاں توپ خانوں سے فائرنگ کر دی، بے شمار ہلاک ہوئے. اور آج نیا واقعہ، اب یہ وہاں منادی کرا دی گئی، نہیں وہ کل کے واقعے 2 پہلے واقعے تھے وہ غلط تھے. اب ایک نیا کاؤنٹر کھولا گیا ہے جہاں آپ آٹا وغیرہ یہ چیزیں لے سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. لوگ بھی جمع ہوئے، چلو ٹھیک ہے، 3 مرتبہ ہو گیا، اب 1 مرتبہ اور دیکھ لیں گے یہ لوگ. وہیں جیسے ہی جاتے ہی وہاں بھی چاروں طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی. 100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے، جس میں زیادہ تر چھوٹے بچے، 10 سال کے، 15 سال کے، یہ جو لائن میں ٹھہر کے جو ہے خواتین ہیں. اتنی بربریت، یعنی پوری طریقے سے اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل چیخ رہا ہے، یہ پوری طریقے سے نسل کشی ہے، یہ پوری طریقے سے پوری بربریت ہے، دہشت گردی ہے. لیکن اس کا کوئی سننے والا نہیں، چونکہ اس کا سب سے بڑا جو حمایتی ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ نے اب اس حد تک اسرائیل کی تائید میں آ گیا کہ اس کے طرف سے جو نظریہ تھا کہ 2 مملکتی، یعنی اسرائیل بھی رہے فلسطین بھی رہے، اس سے کہا کہ اب ہمیں کوئی دلچسپی نہیں فلسطین اور فلسطین سے، اب فلسطین ہے ہی کیا، ختم ہو جائے گا. تو یہ اب ایسے میں کینیڈا، برطانیہ اور یورپ کے 5 ملکوں نے اسرائیلی عذرا پر جن پر جینوسائیڈ کی وہاں جو ہے الزام تھے، ان پر پابندیاں لگا دی. ان کے جو ایسٹ تھے ان کو فریز کرنے کا جو ہے اعلان کیا. اور اس پر امریکہ بگڑ گیا، کہا کہ نہیں آپ ہمارے الائز ہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ. ارے بھائی یہ تو وہ تو ہوگا، ہم تو اس کو مٹانے کے لیے، فلسطین کو مٹانے کے لیے ہمیں. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آیا، فلسطین کی کوئی، جیسے آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن، وہ بھی بہت بڑا قاتل جو اس وقت تڑپ رہا ہے بستر پر دواخانے کے. تو اب اس کے دور میں پھر بھی کالجز میں، یونیورسٹی کے کیمپس میں احتجاج ہوتے تھے. اب یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی ہر احتجاج پر پابندی لگا دی، بلکہ جو احتجاج اس سے پہلے کیے ان کے پورے ریکارڈ نکال کر ان کو، اگر وہ بیرونی لوگ ہیں تو ان کو باہر کر دے رہا ہے، اندرونی لوگ ہیں یعنی مقامی امریکی شہری ہیں تو ان کے خلاف تحریات لگا دے رہا ہے. تو اب یہ حد تک یعنی ایک گیا تو دوسرا اس سے آگے، یعنی ظلم کے اندر. تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے. تو یہ رہی بات، تو یہ غزہ کی بدترین صورتحال ہے. اور ویسے بھی ایک گلوبل مارچ نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مارچ غیر فلسطینی بھی نکالیں گے اس کے اندر، لیکن اس میں پھر وہی ہوگا. دیکھیے کہ اب ایک کشتی آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو یورپ سے ایک کشتی آئی تھی، جو ہے جہدکار، سوئٹزرلینڈ کی ایک جہدکار اس کی لیڈ کر رہی تھی، ایک علامتی طور پر ایک غذا لے کر گئی تھی کشتی میں. وہ انجام کیا ہوا؟ سوائے اخباری اور ٹی وی کی تشہیر کے اور کچھ نہیں ہو سکا اس کا. وہی ہوا. اب یہ بھی ایسے ہی ہوگا. اب اس پہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اگر اس میں زیادہ مسلمان ہیں تو گولیاں بھی چلا دے سکتے ہیں. تو یہ امریکہ کی بربریت ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں. اور خیر ہم بار بار کیا کہیں گے، یہ نام نہاد جو مسلم ممالک ہیں، یہ تو بلکہ ہم بھی سوسائٹی میں دیکھ رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں لوگ عام زندگیوں میں اتنے مصروف ہیں. ہاں وہاں ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ لوگ مر رہے ہیں نا، بتائیے. جو حس ہونی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. کم از کم ان کے لیے تھوڑا سا احساس کرنا، ان کے لیے کچھ فکر رکھنا، وہ اب نہیں رہا انسانوں میں نہیں رہا. یہ بات ہر انسان کی بات کہہ رہا ہوں. مسلمان تو خیر
ایک امت واحدہ بن کر جو کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں، تو وہ تو ان میں بھی چلے گا احساس. تو یہ ایک بڑی علامت ہے کہ بے حسی ایسی ہو گئی کہ خود انسان اب خود کے بارے میں بے حس ہو چکا ہے. کیونکہ جب آپ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بے حسی کر رکھتے ہیں، تو ایک نوبت یہ آتی ہے کہ وہ خود کے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہیں. تو یہ عمل بالکل میں بات کر رہا تھا نائٹ ہوڈ. نائٹ یعنی KNIGHT نائٹ، یہ رستم کو کہتے ہیں. رستمز جو ہے نا، یعنی ایسا فخر والا. تو جو کنگ چارلز ہیں، انہوں نے بکنگم پیلیس میں وہاں کی جو میئر ہے لندن کے صادق خان، اب ان کا نام سر صادق خان ہو گیا. سر، اس کے بغیر نہیں پکار سکتے ان کو. سر صادق خان، ان کو دیکھیے ایک تصویر چھپی ہے آج ہندوستان کے اخبار میں بھی دی ہے، ویسے بھی انگلینڈ کے اخبارات میں کل ہی آ چکی تھی وہ. تو ان کو تلوار کی علامتی جو ہے وہ پیش کسی، اور ان کو جو شیلڈ جو دی گئی ہے، تمغہ ایک جو قسم کا جو ہے دیا گیا، اور بڑا اعزاز ہو، ایک بڑا پروٹوکول ہو گیا. سر صادق خان یہ صاحب جو بس کے ڈرائیور کے بیٹے تھے، لندن میں جو ہے پہلے بولے وہیں سے مائگریٹ ہوئی، کیونکہ پاکستان کے حالات ہے. پاکستان کا آدمی دنیا کے ہر حصے میں دکھے گا، چونکہ پاکستان میں وہاں کوئی سیفٹی سیکورٹی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں. تو وہ حکومت کیسے چل رہی پتہ نہیں، اس کے بارے میں تو کچھ ہم کیا کہیں گے. تو خیر جو بھی ہو ان کا معاملہ ہے. لیکن وہاں سے جو لوگ مائگریٹ ہو کے ادھر ادھر پھر کے اپنی زندگی بنا رہے ہیں، تو اس میں ایک صادق خان ہے جن کے والد لندن میں بس چلاتے تھے. وہ دیکھیے اب وہ تیسری میعاد کے لیے، یعنی 15 سال سے میئر بنے ہوئے ہیں، اور انہوں نے لندن کی حالت کو بدل دیا. ورنہ لندن کوڑے دان بن چکا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں. اور کیسی سیفٹی، کیسی، اور لندن کے لوگ اتنا چاہتے ہیں. خود ان کی پارٹی میں ان کی مخالفت ہے، لیبر پارٹی کی، کیونکہ جو ان کی جو حکومت ہے، برٹین کی جو حکومت ہے، ان کے کئی فیصلوں کو انہوں نے پیچھے کر دیا. نہیں، یہ نہیں، لندن میں ماحولیات، لندن کے اندر سہولتیں، لندن کے اندر اسکولز، ان کے تحت جو چلتے ہیں. چونکہ میئر کے تحت وہاں ایگزیکٹو میئر ہوتا ہے. جیسا ہمارے پاس جو میئر ہوتے ہیں وہ سیریمونیل ہوتے ہیں، یعنی ایک علامتی میئر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوتا. لیکن لندن کے میئر میں ایگزیکٹو پاور ہوتا ہے، وہ حکومت چلاتا ہے. ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ دیکھیے وہاں، آپ دیکھیے جو بھی لوگ آپ کے کئی لوگ ہوں گے لندن کے اندر، تو ان سے بھی بات کر کے دیکھیے آپ میں جو بات کہہ رہا ہوں. تو وہاں کے اخبار کے حوالے سے مجھے اطلاع ملی کہ اس نے لندن میں ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، سینیٹیشن کے شعبے میں، اور سیوک ایمینٹیز کے شعبے میں 15 سال کے اندر ایک ایسا بتایا کہ لندن اب ایک پسندیدہ دنیا کا ڈیسٹینیشن بنا ہوا ہے. اور لندن کی آبادی میں کس طریقے سے وسعت دینا ہے، نہیں دینا ہے، کس طریقے سے اس محدود اتنے علاقے کو خوبصورت بنانا ہے، یہ بہت سی کام ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ اعزاز ملا ہے. تو یہ ایک نائٹ ہوڈ بہت بڑی بات ہے. ایک غیر برطانوی شخص جنہیں برطانیہ کی شہرت ہے، شہریت میں ہے ان کی، چونکہ وہیں سے وہ پڑھے بڑھے، آگے بڑھے، وہیں تعلیم حاصل کی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک ایشیائی باشندے کو، ایک ایشیائی نژاد کو یہ صورتحال جو ہے یہ نائٹ ہوڈ مل رہا. ایک اور خبر ہے کہ دیکھیے روس ہندوستان کا بہت بڑا حلیف ملک ہے، لیکن روس دور ہوتا جا رہا ہے ہندوستان سے. اور اس کی ایک وجہ، بہت سی وجہ ہے. جب مجھے 2015 یا 16 میں بڑا کلک ہوا مجھے کہ روس نے پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ملٹری آپریشن کی بات کی گئی تھی. ارے مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو پاکستان امریکہ کا حلیف ملک ہے اور روس ہمارا حلیف ملک ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک خبر اور وہاں سے آئی، لاہور سے روس تک ریلوے لائن مال گاڑی کے ذریعے، سامان کے ذریعے. ارے مولا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے تو ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بنانا ریپبلک ہے، ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن کیوں ہندوستان اس چیز میں، کیوں ہندوستان کی موجودہ حکومت کیوں پیچھے جا رہی ہے؟ ہم کو ہمارے دوستوں کے ساتھ عہد وفا کرنے کی ضرورت ہے. روس ہمارا دوست ہے. روس نے آزادی کے بعد ہم کو کھڑا کرنے میں، سوویت یونین تھا جب، تو کتنی مدد کی ہمارے پاس، کتنے بڑے پروجیکٹ، کتنے بڑے پلانٹس، جیسا کہ اسٹیل پلانٹ ہمارے
ریاست کی جو ہے، اب تو خیر الگ ہوئی ریاست آندھرا پردیش، وشاکھاپٹنم کا جو ہے بتا رہا ہوں، ایسے کئی پروجیکٹ ہیں اور کئی پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگس اب تو سب پرائیویٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ کیوں. تو مجھے بڑا عجیب لگا بھائی لاہور سے روز کو ریلوے لائن اور بھی مال گاڑی کے لیے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو خیر مجھے ہضم نہیں ہوئی بات یہ، چونکہ ہمارا پڑوسی جو پہلے ہی سے ہی ہم اس کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں اور دنیا اس کی پذیرائی کرتے جا رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ کھوٹ ایسا دکھتا ہے. ایک اور خبر، چندر شیکھر راؤ یہاں کے جو تلنگانہ کے چیف منسٹر رہے، ایک عرصے تک 10 سال سے زیادہ رہے، 10 سال ہی رہے سوری. اب وہ کمیشن جو یعنی بدعنوانیوں کے خلاف ایک کمیشن بیٹھا تھا، جسٹس گھوش کمیشن، سپریم کورٹ کے سابق جج ہیں جسٹس گھوش، ان کے سامنے رجوع ہوئے. اصل میں کالیشورم کے نام سے جو بدعنوانیوں کا الزام لگایا گیا ہے اس کے سلسلے میں ان کو پیش ہونا تھا اور وہ پیش ہوئے. تو خیر وہ اس کی بھی ایک بڑی خبر علاقائی اخبارات میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے. ایک اور خبر جو ہندوستان کے اخبارات بلکہ گزشتہ 3 دنوں سے ہمارا سوشل میڈیا پورا اس سے بھرا ہوا ہے. سونم رگھوونشی، ہمالیہ ٹیرر، بلکہ وہ ہنی مون مرڈر، ارے کتنے نام دیجئے، اور بس وہی سوشل میڈیا کھولیے وہی خبر. ارے بھائی کوئی اور بھی خبر ملے گی ہم کو. ٹھیک ہے، ایک لڑکی نے کہا، بہت سنسنی خیز ہے، بہت ایسی بات نہیں ہے. اب اس کی ہر حرکت پولیس وہاں شیلانگ لے گئی، میگھالیہ لے گئی، اس کے ساتھ 4 وہ تھے، اسی نے منصوبہ بنایا، اس نے ایسا کیا. تو دیکھیے آج کے زمانے میں زور زبردستی سے شادی، ان کی کونسلنگ، صحیح کونسلنگ کرنا ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. ایک جذبات میں آ کر، اور ویسے بھی آج کل جو فون ایسا ہو گیا ہے اس میں جو گندگی ہے اس سے انسان گندگی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک طرف آپ پھول رکھیے، ایک طرف آپ کچرا رکھیے، مکھی کس طرف راغب ہوتی ہے؟ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ پھول کی طرف راغب ہوتی ہے، وہ اس کچرے کی طرف راغب نہیں ہوتی. اور جو دوسری مکھی ہوتی ہے وہ گھڑ کی طرف یعنی جہاں گندگی کچرا ہوتا ہے وہاں جاتی ہے انہیں. تو یہی ہے، تو اپنے اولاد کو شہد کی مکھی بنائیے جو پھول کی طرف راغب ہوتی ہے. ایسا نہیں چھوڑ دیجئے، مکھی ہے نا گھڑ پر جاتی ہے، اس کے بعد کیا انجام ہوتا ہے نا. دیکھیے تو شمال کے لوگ پریشان ہیں اس وقت اپنے بچوں کی شادیوں کو لے کر. بے شمار واقعات ہیں، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، اتراکھنڈ. ٹھیک ہے، ان ریاستوں میں تو مسلمانوں کے خلاف تو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا جو حالانکہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں ایسا سماجی اثر ہو رہا ہے جو ان کے معاملوں میں ایک دراڑ رشتوں میں پیدا ہو جا رہی ہے. سماج ٹوٹتا جا رہا ہے، جو سوشل فیبرک جس کو کہتے ہیں وہ تار تار ہوتا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہمارے افسر کہتے ہیں کہ سوشل سائنٹسٹ کہتے ہیں. میں کبھی جب ابتدا میں ہم پڑھتے تھے تو سوشل سائنس بھی پڑھتے تھے، تو میں نے سوشل سائنٹسٹ کیا ہوتا ہے. تو آج سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. کیوں؟ ہم تو سائنٹسٹ کے نام سے ٹیکنالوجی میں چاند پر جانے کی بات، مریخ میں جانے کی بات، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن سماج کو بھول کے ہم کیسا؟ سماج ہے تو ہم ہیں، سماج ہے تو یہ ساری ترقی ہے ہماری. سماج ہی ختم ہو جائے گا، گھر ٹوٹنے لگے گا، خاندان ٹوٹنے لگے گا، یہ ترقی کس بات کی ہے؟ تو یہ چیزوں پہ سماجی جو سائنٹسٹ ہیں وہ پیدا ہوں ہمارے، یعنی ہر انسان، ایک عام آدمی بھی سائنٹسٹ بن سکتا ہے، سوشل سائنٹسٹ بن سکتا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز بن سکتا ہے. ارے میں تو کچھ زیادہ میری تعلیم ایسی ہوئی، تعلیم سے مطلب نہیں، سماجی سوچ و فکر رکھنے والا سوشل سائنٹسٹ بن سکتا ہے. بالکل آپ فکر کریں اور آپ اس کے بعد آپ سوشل سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں. تو خیر یہ معاملہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہندو ہو مسلمان ہو، ہمارے ہندوستانی شہریوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہے، مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کے گھروں میں بھی ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں. لیکن یہ جو گلوریفائی ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہمارا میڈیا چیزوں کو اٹھا کر نئی نسلوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے، اس میں دیکھیے جتنے بھی چینل ہیں تشہیر کے لیے دیتے آ رہے ہیں، یہ گلوریفائی کر رہے ہیں. لیکن کہیں بھی کسی سوشل سائنٹسٹ کو یا کسی دھارمک یا دینی آدمی کو بلا کر یہ جو کانسیپٹ ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں؟ کیوں مورل ختم ہوتے جا رہے ہیں؟ کیوں بے لگام ہو رہی ہے؟ یعنی دیکھیے
غیر مجاز تعلقات تو اتنے عام ہو گئے ہیں، ہم بڑا مشکل ہوتا ہے زندگی میں، کیونکہ خیر نوجوان لڑکے لڑکے تو الگ ہیں، جس کی شادیاں بھی ہو چکے ہیں وہ بھی اسی جو ہے بھمر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بڑا، دیکھیے آپ بھی خبریں پڑھیے آپ، سونم جو ہے، سونم رگھوونشی، اور جس کے ساتھ اس کا جو عاشق، 4 لوگ جو شیلانگ پولیس لے گئی، 8 دن تک پولیس کا ریمانڈ ہے، وہ تو آج اخبار میں آئی ہے خبر. وہ تو یہ بھی خبر ہے ناظرین، جس کا آج اخبارات نے اس کو بہت طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے کیا کیا. ناظرین کچھ اور بھی خبریں ہیں، دیکھیں گے، اس پر ہم بات کریں گے. جیسا کہ گالی جناردن ریڈی بیلاری کے جو ہے مائننگ کنگ ہوتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کووڈ شروع ہوا تھا تو ان کے بٹیا کی شادی تھی، تو بٹیا کی شادی میں کئی کلو سونا دیا گیا، جبکہ لوگ پریشان ایک ایک چیز کے لیے ہو رہے تھے، اتنا ان کے پاس ہے. تو ان کو سی بی آئی کی عدالت نے جیل ڈال دیا تھا، 7 سال کی کچھ جیل ہوئی تھی. اب خبر آئی ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کو راحت دے دی. بالکل صحیح ہے، چلیے. تو ہو سکتا ہے بھائی، پتہ نہیں کون کیسے ہیں، تو لیکن یہاں کا جو نظام ہے جس طریقے سے چل رہا ہے، وہ مجرم کے لیے تو آسانی ہے اور مظلوم کے لیے مشکل ہے. یہی ہے، کیونکہ پیمانے بدل جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ناظرین آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.